اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان سداگر علی قادری حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ہم اس برکتوں والے مہینے کے پہلے عشرہ رحمت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے اور اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، ہمارا آج کا پہلا سحر ٹرانسمیشن پروگرام ہے، تو آئیے ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ میرے پہلے مہمان فخر القراء قاری القراء حافظ محمد ذبیح اللہ خالقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو نعت کے لیے ہمارے ثناخان مصطفیٰ، نعت کو عبادت سمجھ کے پڑھنے والے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھنے والے، سرزمین نوشہرہ ورکا کی بہت سریلی اور اچھی آواز، میرے محترم جناب عاطف رضا حسان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کے ہمارے آخری مہمان حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد عدیل احمد قادری مراتبی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ نصرت الاسلام کیمپس حسین بخش نوشہرہ ورکا کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے کرتا ہوں۔ تو میں تلاوت قرآن پاک سے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد ذبیح اللہ خالقی صاحب سے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فضل۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو شاعر یہاں پہ لکھتا ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں. تو آئیے ناظرین حمد باری تعالیٰ سے اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں جناب عاطف رضا حسان صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جی بسم اللہ. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اور میرے لب پہ نعتِ جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ جل جلالہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، آمین. تو آئیے ناظرین ایک سوال ان سے اب کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اسلامک پوائنٹ کہ آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس سیٹ اپ کو شروع کیا، اور ہماری نوجوان اور تمام امت مسلمہ کے لیے ایک خوبصورت یہ سیٹ اپ آپ نے بنایا۔ آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ تو رمضان کیا ہے؟ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق ہے یرمید الذنوب ان یحرکوا۔ جب رمضان آتا ہے نا تو انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ آپ نے اس کی مثال یوں سمجھنے، لکڑی ہے نا، تو وہ لکڑی کو جب آگ لگا دی جائے پھر وہ لکڑی نہیں رہتی۔ ایسے ہی جب مومن انسان جب وہ رمضان کو پا لیتا ہے، پھر اس رمضان کے اوپر پورا اپنا کما حق کوشش کرتا ہے، ماہ سیام کے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو فرمایا یرمید الذنوب ان یحرکوا کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے اور جس کو پا لینے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کے 11 ماہ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب نہیں کہا، وَهُوَ مَطَرٌ یاتی فی الخریف، وہ موسم بہار آتا ہے تو پتے بالکل خشک ہو جاتے ہیں، درختوں پر بالکل پتے نہیں رہتے، تو جیسے خریف کی بارش آتی ہے تو سرسبز ہو جاتے ہیں کھیت سارے کے سارے، تو ایسے ہی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دل آباد شاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ رمضان کی ایسی برکتیں ہیں کہ انسان کے جب گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، باقی اس کے پاس نیکیاں بچتی ہیں۔ جب نیکی آ گئی تو بہاریں ہی بہاریں آ گئی۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب کرنے کی اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کو یہاں پہ چھوڑا تھا تو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو حفظ صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ روزے کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جس کا عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی رک جانا۔ تو اصلاح شریعت میں کہتے ہیں الامساک عن المفطرات ما اقتران النیت بہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہر قسم کی برائی سے۔ صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے کہ انسان نے سحری کی اور افطاری کی، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اسی کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ طلوع فجر سے غروب شمس تک ہم بستری یعنی جماعت سے رکے رہنا، اور غیبت، حسد، چغلی، اس طرح کی ہر برائیوں سے، یعنی کہ ہر برائی جو بھی برائی ہوتی ہے، ہاں، اس سے رک جانا۔ یعنی کہ روزے کا عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کا معنی رک جانا۔ تو ان تمام برائیوں سے رک جانا، اسی چیز کو روزہ کہتے ہیں۔ تو میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اذان فجر اور سحری میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہے تو ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بتائیں کہ اذان جب ہو رہی ہے تب ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بعض دفعہ ہمارے ناظرین بھی ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں، ویسے بھی اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187، رب العالمین نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود الی الفجر۔ اب اس کے نیچے محققین اور مفسرین نے جو لکھا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے فرمایا، ایک ہوتا ہے صبح کاذب، جو سحری ہوتی ہے وہ صبح کاذب کے اندر ہوتی ہے، اور ایک ہے صبح صادق۔ تو جو صبح صادق ہے وہ اذان فجر، وہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے صبح صادق میں۔ تو صبح کاذب کے اختتام اور صبح صادق سے پہلے یہ سحری کا وقت ہے۔ صبح کاذب کیا ہوتا ہے، میں بھی یہ ناظرین کو واضح کر دوں کہ شمال، مغرب اور مشرق میں آپ اندازہ کریں، آپ اس کا جائزہ بھی لینا، جب سحری کا وقت ہوتا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو دیکھنا کہ مغرب اور مشرق دونوں میں سفیدی نظر آئے گی آپ کو۔ تو
آپ کو شمال اور جنوب میں سفیدی نظر نہیں آئے گی، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ جب آپ کو شمال اور جنوب میں آپ کو سفیدی نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ صبح صادق ہو چکا ہے۔ اب تو ہمارے پاس تو کیلنڈر بھی آ گئے ہیں اور بہت سے آلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا وہ صبح صادق کو اس انداز میں شمال اور جنوب میں سفیدی کو دیکھتے تھے، جیسے سفیدی کی ایک جھلک نظر آ جاتی تو فوراً وہ کھانا پینا بند، حتیٰ کہ اگر ایک انہوں نے انوالہ لیا ہے، ایک لقمہ بھی لیا ہے تو سفیدی ہلکی سی نظر آ گئی شمال اور جنوب میں، کیونکہ صبح صادق سٹارٹ ہو گیا تو وہ کولی کر کے وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اچھا اب صاحب، آپ کے یہ جواب میں سے مجھے ایک سوال اور آ گیا میرے مائنڈ میں کہ جو لوگ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں، جی جی، یعنی کہ لیٹ اٹھنے کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے، کیا وہ تب کھانا پینا کر سکتے ہیں، یعنی کہ کھا بھی سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تب ہو جاتا ہے؟ علماء کرام اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر تو انسان کی ایک روٹین ہے جی، کہ وہ روٹین بھائی اٹھتا ہی لیٹ ہی ہے، اسے بالکل اس کی آر بھی محسوس نہیں کرتا اور کوشش بھی اٹھنے کی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے اذان تک کھاتے رہیں گے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے میں نہیں ہوگا، یعنی کہ جس کی روٹین ہے اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کبھی مہینے میں 1 یا 2 بار اگر ایسا ہو جائے کہ اذان ہو رہی ہے تو اٹھا ہے تو تب وہ کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ 1-2 بار کی بات ہے، وہ بھی اس نے رات کو نیت بھی کی تھی اور اس کی مکمل نیت بھی تھی لیکن وہ اٹھ نہیں سکا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ تو آپ کا وہ پہلا سوال کمپلیٹ میں کرتا چلوں کہ اگر آپ نے اذان سٹارٹ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اذان کے مکمل ہونے تک لوگ کھاتے رہتے ہیں، تو ان میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو قرآن نے کہا ہے نا، جو صبح کاذب کا بیان کیا ہے نا، جی، تو حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ بات واضح ہے، تو لہٰذا صبح کاذب کے اندر ہی جیسے اعلان ہو جائے، آج تو اعلانات ہوتے ہیں اس کے ذریعے میں پتہ چل جاتا ہے، کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے اگر ایک لمحہ بھی آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا اس ٹائم صبح صادق میں، آپ کا سارا دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں یعنی کہ جوابات دیے، تو ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ ان پہ عمل کریں، تاکہ ہاں وہ انہوں نے بتایا کہ جو مجبوری ہو جائے تو پھر یہ بندہ نا وہ اس وقت تک کھا پی سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ یہ ٹائم آنے سے پہلے ہی اپنا کھانا پینا مکمل کر لیں۔ تو آئیے ناظرین، آخر میں ایک نعت شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم کے چلتے ہیں، روک لیتی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم کے چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا،
کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی غم کے چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹل